أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخویفا، اور ہمارے لیے نشانیاں بھیجنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوئی مگر یہ بات کہ اگلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ سمود کو ہم نے اونٹنی دی کہ ایک کھلی نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور نشانیاں تو ہم اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 59 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں جو نشانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اس سے مراد معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو معجزات ظاہر فرماتے ہیں نبیوں کے ہاتھوں پر، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ معجزات جو نبیوں کو پہلے سے دے دیے جاتے ہیں، جو ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے وہ معجزات کو پیش کرتے ہیں، کہ بتانے کے لیے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص چنندہ ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، لوگوں کو قائل کرانے کے لیے۔ اسے غیر حسی معجزات کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزات دے کر ہی بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہزاروں معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے اسے، اور قرآن کریم خود اس کی زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قومیں نبیوں سے مزید اپنے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتی رہی شروع سے۔ یہاں پر بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ معجزات بھیجنا اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزے کی فرمائش کر دی تھی کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، اور مکے کی سرزمین کو کاشتکاری کے قابل کر دیا جائے، جو پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس سب کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ ہمارے لیے کاشتکاری کے قابل ہو جائے۔ جس پر حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کو پورا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن معجزہ دکھانے کے باوجود بھی قوم اگر بات نہیں مانتی اور تکذیب کرے گی تو پھر اس کو جینے کا حق نہیں رہے گا، وہ سب کو لازماً ہلاک کر دیا جائے گا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کی فرمائشی معجزات کو دکھایا جائے، کیونکہ وہ دیکھنے کے باوجود بھی ہٹ دھرم اور ضدی قوم تھی، وہ بات کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے ہلاک ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ دکھایا جائے بہتر ہے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ شان نزول تو یہ تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ دکھانے پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو چاہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ پچھلی قوموں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معجزات کا مطالبہ کیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور جب ان کو ان کے فرمائشی معجزات، حسی معجزات جسے کہا جاتا ہے، جو فرمائش کرتے ہیں، وہ معجزات دکھائے گئے تو اس کے باوجود بھی وہ تکذیب ہی کیے جاتے رہے اور ایمان نہیں لائے، تو پھر ان کو صفِ ہستی سے مٹا ڈالا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ بطور مثال کی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قوم سمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام جو اس کے پیغمبر تھے ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ان سے مطالبہ کیا کہ یہ فلاں پتھر کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی کو نکال کر دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور معجزاتی طور پر
اسی پتھر کی چٹان سے ان لوگوں کی نظروں کے سامنے ایک اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ اس کے تعلق سے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ سقیاہا، وہ پانی پی گی، اس کا پانی پینے کی باری ایک دن مقرر کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک دن دوسرے تمام گاؤں والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے پانی پینے کی باری تھی۔ لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر ظاہر ہوئی تھی، انہی کی فرمائش کی معجزے کے طور پر۔ تو ان کے اوپر عذاب آیا اور کہہ دیا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ سب کو مٹا ڈالا گیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ فَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور اس مشاہدے کو جو ہم نے تمہیں کرایا لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، نیز اس درخت کو بھی جس کو قرآن نے ملعون قرار دیا گیا ہے، ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن ان سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارے اختیارات اور تصرفات ہیں، وہ اس کا مالک ہے، وہ جب جو چاہے کر سکتا ہے، اور لوگوں کو اس نے ایسے ہی چھوڑ نہیں رکھا ہے بلکہ لوگوں کو اس نے گھیر رکھا ہے، یہ فرما دیا گیا اس آیت میں۔ جیسا کہ سورہ بروج میں بھی یہ فرمایا گیا، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، کافر جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جو رسالت کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے اس کو آپ بے کھٹ کے انجام دیتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اے رسول پہنچا دیجیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق انجام نہیں دیا، اور آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو کر دکھایا مختلف موقعوں پر۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو گھیر رکھا تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جنگ بدر کے موقع پر اور فتح مکے کا موقع پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ کفار کو جو ہے ذلیل و خوار کیا اور ان کو کیسے ہلاک کیا گیا، وہ سب کے سامنے، سب کی نظروں میں آیا۔ تو اس میں اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ وَإِذْ قُلْنَا رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، لیکن لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کو جو مہلت مل رہی ہے یہ ہماری اپنی قدرت اور اختیارات ہے سمجھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ فرمایا سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، والذین کذبوا بآیاتنا، تو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، لیکن بتدریج آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑتے جاتے ہیں، جس کا انہیں جو ہے گمان بھی نہیں ہوتا، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، پکڑے جا رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہی جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں، اور ہماری پکڑ بڑی مضبوط پکڑ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں اسی کے تعلق سے فرمایا گیا، اور اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، یعنی اس مشاہدے کو جو ہم نے تمہیں کرایا ہے، اس سے مراد زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ معراج کا واقعہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تھی،
آسمانوں کا سفر اور وہاں پر بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی عجائبات اور قدرت کے نشانات اور کمالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، ان سبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگ مذاق اڑانے لگے، بات نہیں مانی۔ بہت سے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے لوگ، جو کمزور مسلمان تھے، وہ تو مرتد ہو گئے۔ ان کے لیے یہ فتنے کا باعث ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، وہاں میں نے ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ فرمایا تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت سے لوگ، ان کے لیے فتنے کا باعث ہو گیا۔ اس میں اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو رویا کہ جو تذکرہ آیا ہے اس میں یہ عینی مشاہدہ، آنکھوں سے دیکھا ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا مسجد اقصی کے سفر کے موقع پر کرایا گیا اور اسے رویا سے تعبیر کیا گیا۔ بیت المقدس کا یہ سفر نہایت سرعت اور غیر معمولی کیفیت کے ساتھ ہوا، جس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جس کا تصور اگر آدمی کر سکتا ہے تو خواب ہی کی صورت میں کر سکتا ہے، لیکن یہ خواب کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ جسمانی سفر تھا، روحانی سفر کے ساتھ ساتھ۔ کیونکہ اگر یہ صرف خواب ہی کی بات ہوتی تو کون آپ کو چھٹلاتا؟ خواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ سورت کی بالکل شروع میں یہ بات تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں کہ یہ روحانی سفر نہیں بلکہ جسمانی حالت بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل لے جایا گیا، اور آپ نے کئی نشانات لوگوں کو بتلائے۔ جب لوگوں نے راستے کے حالات اور احوال پوچھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے وقت جو ہے کون کون سے نشانات تھے، اور پھر وہاں سے جو قافلے گزر رہے تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہم نے ایسا دیکھا تھا ایک سواری کو، تو یہ ساری باتیں اس بات کو جو ہے ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر سواری پر لے جا کر جو ہے یہاں سے مسجد مقدس تک، بیت المقدس تک، پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں تک سفر کرایا گیا۔ یہ خواب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بالکل بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا، اس لیے قریش اس کو چھٹلا رہے تھے۔ یہ لوگوں کے لیے بڑی آزمائش اور فتنے کا باعث بن گیا، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ آزمائش تو لوگوں کی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ اس سفر کو جسمانی سفر اور مشاہدے کو بیداری کی حالت کا مشاہدہ قرار دیا جائے، جیسا کہ قرآن یہاں پر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا اور ایک فتنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، ایک ملعون درخت کا تذکرہ، زقوم کا درخت، توہر کا درخت، جس کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر جا کر جہنم کا جو ہے جو مشاہدہ آپ کو کرایا گیا، اس کا بھی مشاہدہ آپ نے کیا تھا، تو اس کو بھی سن کر کفار جو ہے مذاق اڑانے لگے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم فرمایا سورہ دخان میں 25ویں پارے میں، یعنی بے شک شجر یعنی درخت جو ہے جو توہر کا، وہ کھانا ہوگا گنہگاروں کا، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر ایک درخت دیکھا میں نے جو توہر کا درخت، تو کہنے لگے کہ اچھا آگ میں اب درخت پیدا ہو رہا ہے۔ یہ مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ بن گیا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر چاہیں درخت پیدا فرما سکتے ہیں اور اس کی حفاظت فرما سکتے ہیں، اس کو فائر پروف کر سکتے ہیں۔ آج انسان کتنے کام کر لے رہا ہے، تو وہ تو جو ہے اس کے لیے مانے نہیں ہے کتنی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ آگ میں بھی درخت پیدا ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس میں اس درخت کا جب تذکرہ کیا گیا تو جو یعنی گنہگاروں کا، جو مجرموں کا کھانا ہوگا، وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، لعنت کی گئی جس پر، تو اس کا مذاق اڑایا گیا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، بجائے اس سے ڈرنے کے جس سے ڈرایا گیا تھا ان کو، اور مزید ان کی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کا ایک جز بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی صورتوں میں بھی، اس سورہ بقرہ میں، اس کے بعد سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، اور پھر یہاں پر، اور آگے بھی کچھ صورتوں میں جیسا سورہ طٰہٰ میں
سورہ 7 میں بھی یہ واقعہ بیان ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی واقعے کو بار بار بیان، قرآن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، قرآن میں کبھی بھی ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ واقعے کے ایک ایک مختلف جز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا۔ یہاں پر کچھ الگ جز ہے، اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو جب کہا تھا کہ تم ان کو سجدہ کرو، ان کو میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین پر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ کہہ کر جو ہے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس بھی اس میں شامل تھا، سجدہ کرنے کا حکم جس کو دیا گیا تھا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا چیز مانے ہوئے تجھے سجدہ کرنے سے، تو وہ کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، آگ افضل ہے اور بہتر ہے اور اعلیٰ ہے مٹی کے مقابلے میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہتر طور پر معلوم ہے اس کی حکمت کیا ہے، وہ حکمت سے پر ہیں ان کے سارے فیصلے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پوچھتے ہیں اور سب سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو یہاں پر اس نے سرکشی کی اور غرور کیا اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ سے بحث کی، اس کا تذکرہ اگلے 2 آیتوں میں بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔